اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ عزیزان محترم، آج چونکہ شب قدر ہے اور نہایت اہم اور بابرکت رات ہے، اور بہت سی روایات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج کی رات جو ہے کافی زیادہ اس بات کا امکان ہے روایات کے مطابق کہ آج ہی کی جو رات ہے وہ قدر کی رات ہے اور شب قدر ہو۔ لہٰذا اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے پیش نظر میں چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت، اور بالخصوص یہ کہ بعض ایسے پہلو ہیں کہ اس شب کے اعمال شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں اور ان کو خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس لحاظ سے میں چاہوں گا کہ آج ہم جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے نسبتاً بعض پہلوؤں کے حوالے سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے گفتگو کریں۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ دخان، کہ اس سورہ کا پڑھنا آج اعمال کا حصہ بھی ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ہم آج کی رات سورہ دخان جو ہے اس کی تلاوت کریں، جہاں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور انا کنا منذرین، اور ہم جو ہیں وہ لوگوں کو وارن کرنے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے امر کو، کہ جو فرم ہے، جو مضبوط ہے اور حکیمانہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس امر حکیم میں سے اس دنیا میں چیزوں کو جدا جدا کر کے جو ہے وہ نازل کرے گا۔ تو فرق کا تعلق جو ہے وہ جدا کرنے سے ہے، یعنی تفریق سے ہے۔ تو اس لحاظ سے چیزوں کا تفصیل دینا، یعنی ان کا تفصیل کے اندر آنا، ان کا جدا ہونا ایک ایسی جگہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، جو حکیم ہے، جو ایک ایسی صورت ہے اللہ تعالیٰ کے امر کی کہ جس میں جو خصوصیات ہیں وہ سامنے نہیں آتی، جس میں جو حالات ہیں وہ سامنے نہیں آتے، بلکہ وہ ایک انڈسٹنگوشڈ فارم میں جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور اسی ریالٹی میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آج کی رات چیزوں کو جو ہے تفصیل کے ساتھ نازل کرے گا۔ قرآن مجید بھی اسی بیسیکلی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کو نازل کرتا ہے تو قرآن کی اپنی ایک حقیقت ہے جو ام الکتاب کی صورت میں لعلی حکیم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور اسی لوح محفوظ یا وہی ام الکتاب جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اس کو تفصیل دینا، اس کو جدا جدا کرنا، اس کو الگ الگ کرنا، اس کو مختلف آیتوں میں تقسیم کرنا، اس کو مختلف صورتوں میں تقسیم کرنا، اس کو تدریجاً جو ہے وہ نازل کرنا، یہ ساری چیزیں بھی دراصل اسی ڈیسٹنی اور اسی میجرمنٹ کہ جو آج کی رات کی اوورآل خصوصیت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ
جو ہے وہ شامل حال ہے کہ قرآن کا نزول تفصیل کے ساتھ اس دنیا میں وہ بھی شب قدر کی طرح سے جو ہے ایک ڈیوائن پلان اور ڈیوائن ٹریڈیشن کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ شب قدر کے داخل ہونے سے پہلے، شب قدر کے میں داخل ہونے سے پہلے ہم جو ہے اپنی معرفت کے ساتھ اور اپنی آگاہی کے ساتھ ہم اس شب کا آغاز کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہماری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں اس سلسلے میں۔ تو سب سے پہلا ایشو جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسان استغفار کی رات ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم 70 مرتبہ 100 مرتبہ اس رات میں کہتے ہیں، تو یہ استغفار کا تعلق جو ہے وہ اس سے پہلے اس بات سے ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں۔ اگر ہم جو ہے استغفار کرنے سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے، طلب مغفرت سے پہلے اگر ہم جو ہیں وہ اپنے اعمال کو ریویو نہیں کرتے، اپنے ماضی کو ہم اسیس نہیں کرتے اور ہم جو ہے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں جو سب سے اس کی بڑی روح ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کریں۔ لیکن طلب مغفرت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں اپنے ڈیفیشنسیز کا اور اپنے گزشتہ گناہوں کا پریسائزلی ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ لہٰذا اس لحاظ سے اہم ہے کہ امیر المؤمنین بھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اس میں 2 خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور 2 نتائج اس کے برآمد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو اپنے نقص و عیب، اپنی کمزوریاں اور اپنی شارٹ کمنگز کا اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے گناہوں پر احاطہ کر لیتا ہے۔ گناہوں پر احاطے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں پر گرفت ہوتی ہے، یعنی جو گناہ اس نے انجام دیا ہے اس کو پریسائزلی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کس وقت انجام دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے، اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کرے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے مطلب کہ چاروں طرف سے اپنے گناہوں کو گھیر لینا، ان پر مسلط ہونا اور ان کے بارے میں صحیح آگاہی اور صحیح معرفت کا ہونا۔ یہ وہ چیز ہے کہ 2 خوبیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیات ہیں 13 سے 15 تک۔ میں سمجھتا ہوں کہ شب قدر کے حوالے سے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جو اصول اور پرنسپلز جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں ان آیات کے اندر، ان پرنسپلز کا تعلق بھی اسی احتساب یا محاسبے یا اکاؤنٹیبلٹی سے ہے کہ جو استغفار سے پہلے ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اصول قرآن مجید جو بیان کرتا ہے، ان اصولوں کو اپنے سامنے مد نظر رکھنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر انسان کی گردن میں اس کا عمل جو ہے وہ ہوگا، یعنی وہ اس سے جدا ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے قرآن یہاں یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ عامل سے، جو عمل کرنے والا ہے، اس سے کبھی بھی وہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں ہر چیز ہم سے جدا ہو جائے گی، روپیہ پیسہ دولت اور ثروت ہم سے الگ ہو جائے گی، ہماری اولاد ہم سے الگ ہو جائے گی، ہماری جو پوزیشنز تھیں،
ہمارے جو مقامات تھے، ہماری جو طاقت تھی، سب چیزیں یہ ہمارے سے جو دنیاوی چیزیں ہیں یہ ہم سے الگ ہو جائیں گی، لیکن جو ہمارا عمل ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا، وہ قبر کی منزل میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور وہ قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، وہ قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا اور آخرت میں بھی وہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ قبر میں بھی اگر اچھا عمل ہوگا تو وہ ایک نور کی شکل میں، ایک نورانی حیثیت میں وہ ہمیں منور کرے گا، ہمیں نجات دے گا مشکلات سے اور مصائب سے، اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ عذاب سے نجات دینے میں ہمارا عمل بنیادی کردار جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کلو انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ یہ جو عمل ہے اس کو آپ کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہ ایک قسم کا محاورہ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو قرآن کا مین میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کی سعادت ہے اور جو انسان کی شقاوت ہے، جو انسان کی پراسپیرٹی ہے، اور جو انسان کی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا میزریبل ہونا یا اس کا جو ہے انبلیسڈ ہونا، یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اپنے ساتھ ہے۔ یعنی جو خیر اور شر انسان نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے اس کی برگشت خود انسان کی طرف ہوگی۔ اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ اچھا کام جو ہے وہ اس کا فائدہ مجھ کو پہنچے گا، اگر میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا نقصان مجھ کو پہنچے گا۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی ہے، جو اس نے کوشش کی ہے۔ اگر خیر کا کام کیا ہے تو خیر پہنچے گا، اگر شر کا کام کیا ہے تو شر پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد والی آیت یہ ہے کہ یعنی اس میں بھی جو میں نے بیان کیا کہ اصل چیز انسان کا اختیار اور انسان کا ارادہ ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تم اپنی جو نامہ اعمال ہے، جو اپنی کتاب ہے، اس کو تم خود پڑھو، تم اس کا خود مطالعہ کرو۔ کفا بنفسک الیوم علیک، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ حسیبا، یعنی تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر تمہارا حساب کتاب لے اور آ کر تمہارے جو ہے وہ محاسبہ کرے، بلکہ یہ کتاب ہی خود تمہارے لیے کافی ہے کہ تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائے اور پھر تمہیں اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھگتنا پڑے۔ تو اس کتاب میں جب ہم دنیا میں کسی کتاب کو کھولتے ہیں تو ہمیں اس میں الفاظ نظر آتے ہیں، ہمیں اس میں جو ہے وہ لائنز اور خطوط نظر آتے ہیں، جس کو ہم سطر کہتے ہیں، سطور ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں ہمیں الفاظ نظر نہیں آئیں گے اور جس میں ہمیں جو ہے خطوط نظر نہیں آئیں گے، بلکہ جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے تو ہمیں اس میں اپنا عمل نظر آئے گا، تو ہم اپنا عمل اس کتاب کے اندر دیں گے۔ تو جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کل کی دنیا میں اس مسئلے کو سمجھنا زیادہ آسان ہے، اور وہ یہ کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی یہ آ کر کہتا ہے کہ آپ نے فلاں وقت پر جو ہے یہ قانون آپ نے توڑا تھا اور یہ آپ نے غلط کام کیا تھا، تو اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کی فلم رکھ دی جاتی ہے، آپ کا ویڈیو کلپ رکھ دیا جاتا ہے کہ جس کے بعد جس کو دیکھ کر آپ کسی صورت میں بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو ایویڈنس ہے، جو شہادت ہے، وہ آپ کے سامنے بالکل ایکچول شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا، اس کتاب کو پڑھے گا، تو اس کتاب میں اس کو اپنا عمل نظر آئے گا، اور یہی وہ عمل ہوگا جو اس کے لیے جزا اور سزا کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ہے کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور یہ بھی اصول ہے۔ پہلا اصول ہم نے یہ پڑھا
کہ انسان کا عمل اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا، اور سعادت اور شقاوت خود اس کے ساتھ رہے گی، اور خیر و شر اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ دوسرا اصول ہم نے قرآن کا یہ پڑھا کہ ہمارے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور اس نامہ اعمال کو ہم خود دیکھیں گے تو ہم حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اور یہی ہمارے لیے جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ کسی دوسرے کی شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارا حساب لے۔ اور تیسری چیز من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کہ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ہدایت کرتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی اچھے کام کا فائدہ خود اس کو پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اصول ہے، اور پھر اس میں قرآن مجید میں یہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے، چوتھا اصول، اور وہ ہے کہ وَتَزِرُ وَازِرَةٌ، جو ہے آپ کسی کا جو اصول ہے، کسی کا جو بوجھ ہے آپ نہیں اٹھائیں گے، یعنی کسی کا بوجھ آپ قیامت کے دن نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ جو کام آپ نے کیا ہے، جو گناہ آپ نے کیا ہے، اس کو خود آپ کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور کوئی اور جو ہے اس کا برڈن وہ آپ کے لیے نہیں اٹھائے گا۔ تو اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہم ان 3 یا 4 اصولوں کو آج کی رات اپنی نگاہوں میں رکھیں، اور اس معرفت کے ساتھ ہم شب قدر میں اپنے اعمال شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو آج کی رات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی وعدہ کیا ہے ان تمام راتوں میں، اور بار بار اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی کہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو مغفرت کے لیے ان اصولوں کا جاننا ضروری ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں علم ہو کہ اس نے ماضی میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے اس کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان 2 چیزوں کو سمجھنا بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ ایک تو استغفار ہے اور ایک توبہ ہے، اور دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے کہ توبہ اور چیز ہے اور استغفار اور ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگارہ وہ غلطیاں اور وہ گناہ جو ہم نے کیے، پروردگارہ ان کو واش آؤٹ کر دے، ان کو دھو دے ان گناہوں کو۔ اور بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح انسان کہ جب کپڑے جو ہیں وہ میلے ہو جاتے ہیں اور وہ نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہتا ہے تو وہ پہلے شاور لیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک صاف کر سکے، اس کے بعد وہ نئے کپڑے جو ہے وہ پہنتا ہے۔ استغفار بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ پہلے انسان اپنے نفس کو اور اپنے قلب کو پہلے انسان جو ہے وہ گناہ سے دھوئے اور پاک کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو الہی اور اخلاقی جو کمالات ہیں، جو اخلاقی صفات ہیں، پھر انسان خود کو ان سے مزین کرے اور خود سے ان کو آراستہ کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے آپ کو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، پہلے آپ نے اپنے آپ کو کلین کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو الہی اور اخلاقی صفات جو ہیں ان کو اپنانا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ دراصل اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ صفات کہ جو صفات کمال ہیں، جو دراصل اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمالات ہماری ذات میں آ جائیں اور ہم ان کی ریفلیکشن ہماری ذات میں ہونا شروع کر دیں۔ تو توبہ دراصل
دوبارہ اللہ کی طرف واپس جا کر ہم توحید اور ایمان سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہے وہ میکنزم کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات میں ان 2-3 باتوں کی طرف توجہ کریں، ان اصولوں کی طرف توجہ کریں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں. شب قدر کی 23ویں رات جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْمُبَارَكَةٍ، ہم نے مبارک رات میں اس قرآن کو نازل کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا میں، سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے وہ تقدیر کا حصہ ہے. یعنی جب ہم اس رات میں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے مقدرات کو متعین اور معین کرے گا، اور یہ میجرمنٹ کی جو ہے وہ رات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ڈیسٹنی ہے اس پورے سال میں جو بھی ہمارے ساتھ پیش آئے گا، جو بھی حادثہ ہے، جو بھی واقعہ ہے، جو بھی سعادت اور شقاوت کا جس چیز سے تعلق ہے، جو بھی خیر اور شر جس کا ہمیں اس پورے سال میں جس میں ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، ان تمام کا فیصلہ جو ہے وہ خود اس رات میں کیا جائے گا. لیکن اس رات کا 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہونا، یعنی 80 برس کی عبادت ایک طرف اور آج کی رات کی عبادت ایک طرف. یعنی گویا اگر ہم دوسرے تمام سالوں میں اس رات کو چھوڑ کر اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو 80 سال بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم جس جگہ پر پہنچیں گے وہ ہم ایک رات میں ہم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک تقدیر لکھی ہے اس کائنات کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یہ بھی اس تفصیل کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں آج کی رات دے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو وہ برکت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو وہ طاقت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو وہ قوت عطا کی ہے کہ جو شخص اس رات میں جو ہے وہ عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ 80 برسوں کی عبادت کے برابر قرار دے گا. تو یہ ایک چیز کہ جس کو ہمیں بہرحال پتہ ہے اور یہ تقدیر الہی کا حصہ ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں آج جن کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس رات میں جو ہماری عبادت ہے اس عبادت کے 2 حصے ہیں. ان 2 حصوں کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی ایک حصہ اس کا تعلق جو ہے ہماری اس عبادت کے آغاز سے پہلے ہے، ہمارے اعمال کے شروع کرنے سے پہلے ہے. یعنی ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ایک اس کا جو ڈیمنشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاص کا لیول کیا ہے، ہمارا خلوص کتنا ہے، ہماری نیت کی نوعیت کیا ہے، اور ہماری روح کی طہارت اور پاکیزگی کا لیول جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی جو اسپریچول کنڈیشن ہے وہ خود آج کی رات کی عبادت کی کے لیے جو ہے وہ ڈیسائزو رول پلے کرتی ہے اور اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس کمٹمنٹ کے ساتھ، کس عہد و پیمان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم کیا آئندہ سال میں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اخلاص ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. جب ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں، جب یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ضربت علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین،
کہ علی کی یوم خندق کی جو ضربت ہے وہ یوم جو ثقلین ہے، جن و انس کی عبادت سے بہتر تھی، تو یہاں پر اس سے پہلے کہ علی عمر ابن عبد ود کو قتل کرتے، اس سے پہلے علی عبادت کے ایک درجے پر فائز تھے، روحانیت اور معنویت کے، اخلاص کے اور خلوص کے اور نیت کے اور طہارت نفس کے ایک درجے پر فائز تھے۔ چونکہ اس درجے پر فائز تھے، لہٰذا آپ کی ضربت کو ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر قرار دیا گیا۔ تو اس میں جو رول پلے کیا، جہاں پر خود اس عمل کی اہمیت تھی کہ عمر ابن عبد ود کو اگر علی ابن ابی طالب اگر اس وقت قتل نہ کرتے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پہلوان اور اتنا بڑا طاقتور تھا کہ یہ پھر سب کو تو قتل کرتا اور پھر اس کے نتیجے میں اسلام باقی نہ رہتا۔ علی نے اسلام کی حفاظت فرمائی اپنے اس عمل کے ذریعے سے، لیکن اس عمل کی جو کوالٹی میں اضافہ ہوا، جو کیفیت میں اضافہ ہوا، وہ دو چیزیں تھیں جو اس عمل سے پہلے علی کی ذات میں موجود تھیں، اور وہ تھی علی کا خلوص اور علی کی معرفت۔ خلوص اس لحاظ سے کہ اس عمل میں کہیں غیر خدا شامل نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی نیت شامل نہ ہو جائے جس میں میری ذاتی جو رجحان ہے، میری جو اپنی ڈیزائر ہے، وہ اس کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ اس لحاظ سے علی کا اخلاص اور پھر علی کی معرفت، یہ دونوں چیزیں مل کر انہوں نے ان کے عمل کو جو ہے وہ انتہائی زیادہ اہم بنایا۔ تو آج کی رات جس امپورٹنٹ نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے ہو سکتا ہے عمل کے اوپر ہو، یقیناً وہ عمل اپنی ذات میں اہم ہے۔ آج کی رات جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آج کی رات جب ہم قرآن کو اپنے سر پر رکھتے ہیں، آج کی رات جب ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس عمل میں اور دوسری راتوں کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، لیکن اس عمل کے ساتھ ساتھ اس عمل اور عبادت سے پہلے ہمیں اپنے خلوص اور اپنی معرفت کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ عمل، یہ چیز بہت ضروری ہے اس نقطے کو سمجھنا کہ شب قدر جو ہے اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جو ہیں وہ ملائکہ پر چھوڑ دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ظاہری عمل کے اوپر چھوڑ دی ہیں، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ایک رول ہے، انسان کا اپنا ایک ارادہ ہے، انسان کا اپنا ایک اختیار ہے، انسان کی اپنی ایک کوشش اور جد و جہد ہے، انسان کا اپنا ایک عہد و پیمان ہے جو اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگرچہ ہم ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہماری تقدیر کا تعین کرے گا اور ہماری تقدیر لکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے مقدرات کو ڈٹرمن کرے گا، تو اس کا مطلب ہمارے بعض علماء اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دراصل یہ رات انسان کے لیے خود ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، خود ایک بہت بڑا موقع ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھے، انسان اپنے ہاتھ سے اپنے مستقبل کو لکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سب کام اللہ نے نہیں کرنا، سب کام ملائکہ نے نہیں کرنا، سب کام جو ہے وہ قرآن نے اور انبیاء اور ائمہ نے نہیں کرنا، بلکہ جو کام ہمارے کرنے کا ہے ہمیں اس کام کو بھی اپنی ذات میں جو ہے اس کو انجام دینا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ اس رات میں جب یہ کہا گیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے رزق کو متعین کرے گا کہ پورے سال میں جو میرے لیے پروویژن ہے، جو مجھے رزق ملے گا، وہ مجھے رزق کتنا ملے گا اور مجھے اس کی مقدار کتنی ہوگی،
اللہ تعالیٰ اس کا تعین بھی آج کی رات کرے گا، لیکن جو چیز ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رزق دو قسم کا ہوتا ہے۔ جب رزق کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ دنیا اور دنیا کے وسائل اور دولت و ثروت اور کھانا پینا، یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یعنی مجھے رزق ملے گا، یعنی مجھے بہترین کھانے کو ملے گا، مجھے بہترین دولت ملے گی، مجھے بہترین گھر ملے گا، مجھے بہترین گاڑی ملے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب یہ ہے، جبکہ قرآن کی اصطلاح میں جو ہے وہ رزق جو ہے وہ اسپریچول رزق بھی ہے، وہ معنوی رزق بھی ہے۔ قرآن میں نبوت کو رزق قرار دیا گیا ہے، امامت بھی ایک رزق ہے، ولایت بھی جو ہے وہ ایک رزق ہے۔ رزقنی منہ رزقا حسنا، حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ نقل ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے رزق حسنا مجھے دیا گیا، یعنی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ تو علم جو ہے وہ بھی ایک رزق ہے، اور عقل جو ہے وہ بھی ایک رزق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبوت بھی رزق ہے، جب امامت بھی رزق ہے، جب ولایت بھی رزق ہے، جب علم بھی رزق ہے، جب عقل بھی رزق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے یہ بھی معین کرے گا کہ اس پورے سال میں نبوت کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہوگا، ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہوگا، ہمارے خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہوگا، ہمارے امام اور ولی خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہوگا، ولایت کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہوگا۔ اور پھر جہاں تک علم کا تعلق ہے، جہاں تک نالج کا تعلق ہے، اس پورے برس میں، پورے سال میں، آیا ہم نالج کی طرف جائیں گے، آیا ہم علم کی طرف جائیں گے، یا ہم جہالت کی طرف جائیں گے اور اگنورنس کی طرف جائیں گے؟ آیا ہم عقل و منطق کی طرف جائیں گے یا ہم جہالت کی طرف جائیں گے؟ یہ بھی اس رات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈٹرمن کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اس کے بعد تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے کہ جو تمہیں اس دنیا میں ملی ہیں۔ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نعمت ولایت ہے، یعنی جو ولایت کی نعمت ہے، ہم نے اس نعمت کو جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے اس نعمت کو استعمال کیا ہے، اور ہمارا اس نعمت سے رابطہ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمارے لیے اس مسئلے کو آج کی رات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، کہ جو لوگ راہ خدا میں جو انفاق کرتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو تثبیتا من انفسہم، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر کہ جس کو میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے دوسروں کو تو مدد کرتا ہی ہے۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جب آپ خمس دیتے ہیں، جب آپ صدقہ دیتے ہیں، تو آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یقیناً دوسرے شخص کو مدد پہنچتی ہے، اور اکنومیکلی بھی جو ہے اس کا اوورآل فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ دوسرے کی مدد بعد میں کرتے ہیں، آپ اپنی مدد پہلے کرتے ہیں، آپ اپنے جو پوزیشن ہے آپ اس کو مضبوط کرتے ہیں، تثبیتاً من انفسہم، یعنی اپنی پوزیشن کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی راہ خدا میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یعنی اس معنی میں کہ جب انسان جو ہے وہ ایک چیز جو اس آیت میں خاص طور پر میسج ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک عمل کو شروع کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل شروع سے ہی جو ہے اس میں ریا ہو، اس میں آپ شو آف کرنا چاہتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ اس انفاق کو قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک اور جگہ ایسی ہے
کہ جہاں پر آپ کے صدقات باطل ہو جائیں گے، جہاں پر آپ کی جو مدد ہے جو کسی کی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، اور وہ ہے کہ آپ جب کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، جب آپ انفاق کر رہے ہیں، تب تو آپ کی نیت بہت اچھی تھی، تب تو آپ کے اندر خلوص پایا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد آپ نے دوسرے پر احسان جتانا شروع کر دیا۔ یہ جو آپ احسان جتانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگرچہ صدقہ دینے کے وقت آپ میں خلوص تھا، لیکن اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کے شروع کے وقت ہمارا خلوص ایک چیز ہے، لیکن عمل کو باقی رکھنے میں، اس خلوص کو باقی رکھنے میں، اس اخلاص کو جاری رکھنے میں، یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج چونکہ شب قدر ہے، اور شب قدر جو ہے یقیناً ہمارا ایک ماحول بن چکا ہے، اور ہم بہت عرصے سے ان شبوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ ہم اس وقت اپنے اندر اخلاص کا جو لیول دیکھتے ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈنیس ہے، جو لیول ہم دیکھتے ہیں، اپنے نبی اور امام سے جو ہم رابطہ دیکھتے ہیں، وہ لیول جو ہے ہم دوسرے برس کے دوسرے حصوں میں اور دنوں میں ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتا، ہم وہ فیل نہیں کرتے۔ لہٰذا اس رات کو اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا کہ ہم راہ خدا میں ثابت قدم ہو سکیں، اور یہ کہ ہماری جو اسپریچول کنڈیشن ہے وہ صرف اس رات تک محدود نہ ہو، بلکہ یہ آخرت جو ہے وہ سال کے باقی دنوں میں بھی جو ہے وہ باقی رہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو اس رات میں تیار کریں کہ ہمیں کوئی چیز بھی دنیا کی جو رونقیں ہیں اور دنیا کی جو چمک ہے کہیں اپنی طرف ہمیں نہ کھینچ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری میں ہم کچھ ہوں اور سلامتی میں کچھ اور ہوں، مشکل میں مصیبت میں کچھ اور ہوں اور آرام اور سکون میں ہم کچھ اور ہوں۔ تو خوشنودی اور اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اور آخری نقطہ جو میں چاہتا ہوں کہ آخری 1 منٹ میں آپ تک پہنچاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ رحمت ہے، میری طرف سے غضب نہیں ہے، لیکن جو چیز تم دریافت کرتے ہو وہاں پر مشکل آتی ہے، وہ کبھی غضب کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی رحمت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس رات کو میری طرف سے صرف برکتیں ہیں، میری طرف سے صرف رحمتیں ہیں، لیکن یہ برکتیں اور یہ رحمتیں جو ہیں ہر ایک کے اپنے ذاتی اختلاف، اپنے فرق اور ذاتی استعداد اور ذاتی قابلیت اور ذاتی کیپیسٹی جو ہے اس کے مطابق ہوگا۔ جب بارش کا وقت ہوتا ہے تو بارش جو ہے اپنی ذات میں رحمت ہے، لیکن جہاں پر بارش پڑتی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بارش کا اثر کیا ہو۔ جب سورج کی روشنی کسی خوبصورت جگہ پر پڑتی ہے تو وہ خوبصورتی نمایاں ہو جاتی ہے، اور جب کسی بدصورت جگہ پر پڑتی ہے تو اس کی بدصورتی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس میں سورج کی روشنی کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کا قصور ہے کہ جس کو وہ روشن کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری طرف سے انتقام نہیں ہے، میری طرف سے عذاب نہیں ہے، میری طرف سے صرف رحمت ہے، میری طرف سے صرف لطف و کرم ہے، میری طرف سے صرف برکتیں ہیں، لیکن فرق تمہارے اندر ہے کہ تم اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہو اور تم اس کو کس طرح ریسیو کرتے ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ آج کی رات ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اور ہماری حاجات کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔